حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کپڑے اتروا کر فرعون نے اپنے لوگوں سے کہا اب زنا کرو۔ فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو اپنی باتوں سے بہکا لیا ہے، آج میں اس عورت کو مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتارو۔ پھر سب لوگ باری باری سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون قدیم مصر کا وہ ظالم حکمران تھا جس کی سلطنت ظاہری طور پر عظیم و شان محلوں، مضبوط لشکروں اور بے شمار خزانوں پر قائم تھی، مگر اس کا دل حق سے خالی اور غرور سے بھرا ہوا تھا۔ وہ خود کو رب اعلیٰ کہتا تھا اور لوگوں کو یہ یقین دلاتا تھا کہ زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم کا سب سے بڑا نشانہ تھے۔ وہ ان سے سخت مشقت لیتا، ان پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈالتا اور ان کی نسل کو ختم کرنے کے لیے ان کے نوجات بیٹوں کو قتل کروا دیتا تھا، صرف اس خوف سے کہ کہیں ان میں سے کوئی اس کی سلطنت کے زوال کا سبب نہ بن جائے۔ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ ان کا پیغام صاف تھا، ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور بنی اسرائیل کو آزادی دی جائے، مگر فرعون نے اس دعوت کو اپنی توہین سمجھا اور اپنی طاقت کے نشے میں موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور ان سے معجزت کو جادو قرار دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ جب ان کا ہاتھ روشن ہو گیا، جب اکال، ٹڈیاں، جوکیں، میڈک اور خون جیسے عذاب آئے، تب بھی فرعون کا دل نرم نہ ہوا، بلکہ ہر عذاب کے بعد وہ وعدہ کر کے پھر مکر جاتا رہا۔ دربار کے جادوگر جب حق کو پہچان کر ایمان لے آئے تو فرعون نے انہیں عبرتناک سزائیں دی تاکہ کوئی اور حق کی طرف نہ جھکے، مگر اس کے تمام ظلم کے باوجود اللہ کی مدد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہی۔ آخر کار اللہ نے حکم سے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے نکل پڑے۔ جب فرعون کو خبر ملی تو اس نے انتقام اور غرور میں اپنے لشکر کو جمع کیا اور ان کا پیچھا کیا۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر بنی اسرائیل ڈر گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ کہا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ کے حکم سے سمندر پھٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل سلامتی کے ساتھ گزر گئے۔ جب فرعون اپنے لشکر سمیت اسی راستے میں داخل ہوا تو سمندر کی لہریں پلٹ گئیں اور وہ اپنی ساری طاقت کے باوجود بے بس ہو گیا۔ ڈوبتے وقت اس نے ایمان کا اقرار کیا، مگر وہ ایمان قبول نہ ہوا کیونکہ وہ ڈر کا ایمان تھا، دل کی سچائی کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ رکھا تاکہ آنے والی نسلیں عبرت حاصل کریں۔ فرعون کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ جو شخص ظلم، غرور اور خدائی کے دعوے میں حد سے بڑھ جائے اس کا انجام رسوائی اور ہلاکت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے قدرت کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی ایک لمحے میں مٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو محفوظ کر دیا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھیں اور عبرت حاصل کریں۔ فرعون کی داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو شخص ظلم، غرور اور خدائی کے دعوے میں حد سے بڑھ جائے اس کا انجام رسوائی اور ہلاکت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت بھی ایک لمحے میں مٹ سکتی ہے، جبکہ صبر، ایمان اور یقین رکھنے والوں کے لیے آخر کار نجات ہی نجات ہے۔ ناظرین، وہ فرعون جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پایا جانے والا فرعون تھا۔ فرعون بدبخت کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا اور اس کی عمر 400 سال تھی۔ اس 400 سال کی عمر میں نہ تو وہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا۔
اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی وجہ سے یہودی اسے قبوس کا کہا کرتے تھے۔ فرعون بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری اور تجارت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ محنت مزدوری سے تنگ آ کر بازار کی طرف نکلا اور وہاں اس کی ملاقات حامان سے ہوئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں بدبختوں کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ اگرچہ یہ دونوں ملعون کام کی تلاش میں شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان دنوں شہر میں خربوزوں کی خرید فروخت کا کام زیادہ تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگا۔ چنانچہ اس وقت اس خربوزے والے نے ان دونوں سے کہا، میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار میں جا کر فروخت کراؤ۔ جب یہ مال تم دونوں فروخت کر لو گے تو میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں گا۔ اس وقت خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو اور میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں فروخت کراتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ فرعون وہ خربوزے لے کر شہر کی طرف چلا گیا اور وہاں جا کر دکانداروں سے خربوزے خریدنے کو کہا۔ اس وقت دکانداروں نے فرعون سے کہا، ہم تو سودا ادھار پر خریدتے ہیں اور فروخت کرنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں، اور یہاں کا یہی دستور ہے۔ چنانچہ دکانداروں کی یہ بات سن کر فرعون کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، اور پھر اسی وعدے پر وہ سامان فروخت کر کے واپس چلا آیا۔ واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہا، مجھے یہ کام اچھا نہیں لگتا۔ اتنا بول کر فرعون وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی اچھے کام کی تلاش تھی جس کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ مال و دولت اور نقد پیسے کما سکے۔ اس کے بعد فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور اس کی خدمت میں عرض پیش کی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور مجھے کسی کام کی تلاش ہے، اور میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی اپنی سلطنت مصر میں اسی شہر میں بطور فدوی مجھے کوئی کام دے دیا جائے۔ چنانچہ اس وقت مصر کے بادشاہ نے پوچھا کہ تم کون سا کام چاہتا ہے؟ فرعون نے کہا، مجھے مصر کے قبرستان کی دروگی دے دی جائے، اس کے بدلے میں کچھ رقم فدیے کے طور پر شاہی خزانے میں جمع کروا سکوں گا، اور باقی رقم اپنے پاس رکھوں گا، اور میری اجازت کے بنا مصر کے اس قبرستان میں کوئی بھی مردہ دفن نہ ہو۔ تمام قوم نے بتوں کو توڑ دیا، فرعون کو پوجنا شروع کر دیا اور فرعون کو خدا ماننے لگے، نعوذ باللہ۔ لیکن قبطی قوم کے علاوہ کوئی دوسرا فرعون کو خدا نہیں مانتا تھا۔ قبطی قوم واحد ایسی قوم تھی جو فرعون کو اپنا خدا مانتی تھی، اور باقی تمام لوگ اللہ کے وحدانیت پر یقین رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ایسی وجہ سے فرعون قبطی پر بہت مہربان تھا اور اپنی اسرائیل کے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیا کرتا تھا، کیونکہ بنی اسرائیل کے قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر تھی۔ اسی وجہ سے تو فرعون ان پر ظلم کرتا تھا۔ فرعون تاریخ میں وہ ظالم بادشاہ گزرا ہے جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ اور ورق بھرے پڑے ہیں، جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر بڑے ظلم ڈھائے گئے تھے۔ باندی اور اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑ کر ان کو شہید کر ڈالا تھا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ حکومت کو نیچے تو نابود اور تہس نہس کر ڈالا، اور رہتی دنیا تک کے لیے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ یہ نشان بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے، اور تکبر صرف اللہ کی چادر ہے۔ فرعون کی محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک بار وہ فرعون کی بیٹی کے بال سنوار رہی تھی کہ ان کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو انہوں نے اللہ کا نام لیا۔
جب اس باندی نے اللہ رب العزت کا نام لیا تو فرعون کی بیٹی سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود ہی نہیں مانتی بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس لڑکی سے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی ہو؟ اس نے کہا کہ ہرگز نہیں، میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے دو ٹوک جواب سنا تو اٹھ کر اپنے باپ کے پاس گئی اور کہنے لگی، آپ کے محل میں آپ کی زیر سایہ رہنے والی عورت آپ کو تو خدا ہی نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ میں دربار میں جا کر اس عورت کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے رب کو اللہ کہنے سے باز آ جائے گی یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اب جب فرعون اپنے دربار میں پہنچا تو اس نے اس عورت کو اپنے پاس بلوایا اور کہنے لگا کہ دیکھو بھائی، تم موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کو رب کہنا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگی، ہرگز نہیں۔ تو اس نے اس کو بڑا ڈرایا دھمکایا، مگر وہ کہنے لگی کہ اب تم جو کچھ کر سکتے ہو کر لو، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ان کا یہ دلیرانہ جواب سن کر فرعون نے اسے اپنی انا کا مثل بنا لیا، چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، تو انہیں زمین پر لٹا دیا گیا۔ پھر حکم دیا کہ ان کے ہاتھوں پیروں میں کیل گاڑ دی جائیں، چنانچہ ان کے پاؤں میں کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ اسی دوران وزیر آیا اور اس نے فرعون سے کہا کہ اس کی ایک دودھ پیتی چھوٹی سی بچی بھی ہے، اگر اس کی بیٹی کو اس کے سامنے ہی قتل کر دو تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات مان جائے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس کی اس دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوایا، اسے اس کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر فرعون کہنے لگا، میں تمہاری اس بچی کو تمہارے لیے ہی سامنے قتل کر دوں گا۔ باندی فرعون کی اتنی بڑی دھمکی سن کر بھی یہ کہنے لگی کہ اب میرے دل میں اطمینان اتنا بھر چکا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے بیٹی کو خون سے لت پت تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر اپنے ایمان کا خون نہیں دیکھ سکتی۔ چنانچہ باندی کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی گئی۔ جب وہ بچی ٹھنڈی ہو گئی تو فرعون کہنے لگا، اب تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وہ کہنے لگی، تو جو مرضی چاہے کر لے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ بالآخر اس ظالم نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ اس کے بعد فرعون جب حضرت موسیٰ کو شہید کروا کر اپنے گھر پہنچا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگا، آج یہ واقعہ پیش آیا کہ میں نے ایک عورت کو عبرتناک سزا دی ہے۔ اس کی بیوی نے اسے کہا، ارے تیرا ناس ہو، تو نے ایک معصوم بچی کی بھی جان لی اور ایک بے گناہ عورت کا قتل کیا۔ فرعون کہنے لگا، میں نے اس کو اس لیے عبرتناک سزا دی ہے کہ وہ مجھے خدا نہیں مانتی تھی۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تو ایک عام انسان ہے۔ جب فرعون نے یہ سنا تو حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت تھی۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان کے حسن کی وجہ سے اپنی بیوی بنایا تھا، اس وجہ سے وہ ان سے بڑی محبت کرتا تھا۔ چنانچہ فرعون کہنے لگا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگیں، میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ پروردگار تو وہ ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون نے یہ بات سنی تو اسے بہت غصہ آیا، لہٰذا کہنے لگا، میں تمہارا بھی وہی حشر کروں گا جو میں نے مشتاہ کا کرایا ہے۔ وہ کہنے لگیں، تو جو چاہتا ہے کر لے، میرے ساتھ میرا پروردگار ہے۔ اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے پروردگار کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی، البتہ تیری ہر چیز کو لات مار سکتی ہوں۔ جب اس نے یہ باتیں سنی تو وہ پھر دربار آیا اور اس نے پھر سے لوگوں کو جمع کیا اور کہنے لگا، دیکھو یہ کتنی بڑی سازش ہو گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے میری بیوی کو بھی بہکا لیا ہے۔
آج میں اس عورت کو یا تو مار ڈالوں گا یا پھر وہ اپنی بات سے ہٹ جائے گی۔ چنانچہ اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کروا لیا۔ ایک وقت تھا کہ وہ ملکہ تھیں اور ان کے اشارے پر نوکر چاکر بھاگ بھاگ کر کام کیا کرتے تھے۔ لوگ احترام کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ آج وہ فرعون کے دربار میں ملزم بن کر کھڑی ہیں، صرف اللہ کی محبت میں۔ پھر فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ تو اتنے عالیشان محل میں رہتی ہے، اتنی نعمتوں میں پلی ہے اور میں نے تجھے اپنی محبوبہ بنایا، لیکن میں سب کچھ تجھ سے چھین لوں گا۔ بہتر یہ ہے کہ تو اب بھی باز آ جا اور مجھے خدا مان لے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی، میں نے اب ایمان قبول کر لیا ہے، اس لیے میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ چنانچہ فرعون نے فیصلہ کر لیا کہ میں اسے بھی سزا دوں گا۔ اس کے بعد فرعون نے سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ سب سے پہلے اس عورت کے جسم سے لباس اتار دیا جائے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ کسی مرد کو کہا جائے کہ تجھے لوگوں کے درمیان بے لباس کر دیں گے تو اس کو کیسی شرم آتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ زمین پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں، اور عورت کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے شرم اور حیات زیادہ رکھی ہے۔ فرعون نے اس کے جسم سے لباس اتروا دیا اور وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئیں۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ ڈٹی رہیں۔ فرعون نے کہا، اچھا اگر اب بھی نہیں مانتی ہو تو میں تجھے اس طرح کا عذاب دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے کہا کہ اس کا منہ میرے محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی نگاہیں اس کی میرے محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ان نعمتوں کو ٹھکرا کر ذلیل اور خوار ہو کر مر رہی ہوں۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا۔ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کی کلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ اس کے بعد فرعون نے لوگوں کو بلا کر کہا، اس کے جسم سے کھال اتار دو۔ اس ظالم نے زندہ کے جسم سے کھال اتروا دی۔ وہ بھی عورت نازک بدن، مگر وہ اس کو برداشت کرتی رہیں۔ انہیں اللہ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی، اس طرح ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ تھیں، مگر جسم زخم بن چکا تھا۔ فرعون کا دل اب تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا، مرچیں لاؤ اور اس کے پورے جسم پر مرچ چھڑک دو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگیں۔ اس تڑپنے کی حالت میں انہیں اللہ تعالیٰ کے حکم ایک دعا مانگی کہ اے اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور ایک دعا مانگی، اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں اس محل سے نکال دیا، آج کے بعد تم اس محل میں نہیں جا سکو گی، اس لیے اے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون کی اور اس کے اعمال سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسی حالت میں ان کو شہادت کے مرتبے پر فیض فرمایا اور جنت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوزہ محترمہ بنا دیا۔ ناظرین، ماضی کے لوگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ ظلم کے پہاڑ سہ لیے لیکن ایمان کا سودا نہ کیا، ہر باطل طاقت سے ٹکرا گئے لیکن اللہ کو ناراض نہ کیا۔ آج گئے گزرے دور میں ہم سے بہت چھوٹی قربانی مانگی جاتی ہے۔ کیا ہم اتنے احسان فراموش ہیں اور اتنے گئے گزرے ہو گئے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی نہ پڑھ سکیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔